السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز انبیاء سلف کے معجزات کی نظیر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئیں، اس کے سلسلے میں آپ سے ایک مسلسل کڑی چل رہی ہے جو آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ غرض کہ جب ابو جہل یہ بولا کہ تیسرے فرقے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے فریق سے جو کہ ایمان لے آیا تھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کے ذریعے تمہاری فریاد رسی کی، آیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کون عورت ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا، یہ بیٹی میری بیٹی فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو پیدا ہوگی، اور وہ تمام زنان عالم کی سردار ہے۔ غرض کہ بعد ازاں تیسرے فریق کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول اور تمام مخلوقات کا سردار ہے، اور علی علیہ السلام تمام نبیوں کے وصیوں سے افضل ہے، اور تیری آل جملہ انبیاء کی آل سے برتر ہے، اور تیرے اصحاب تمام پیغمبروں کے اصحاب سے بہتر ہیں، اور تیری امت تمام پہلی امتوں سے افضل اور اکرم ہے، اور ہم نے تیرے ایسے معجزے اور نشانیاں دیکھیں جن سے ہم کو کسی طرح مفر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہو تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے تھے، اور تیری خبروں اور تیرے آیات موسیٰ کی نظیر کے لیے کہ اپنے لیے دعوے پر ہنس رہے تھے۔ اسی اثنا میں کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بلند ہوا اور ہمارے سروں پر آ رہا، اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور ہم کو اتنا مقدور نہ ہوا کہ وہاں سے حرکت کریں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آیا، اور اس نیزے کی بھال سے جو آپ کے پاس ہے اس کو اٹھا لیا، اور باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا تھا، اس کو نیزے پر تول کر ہوا میں ہمارے سروں سے پر اونچا کیے رہا، اور ہم سے نکل کے جانے کا کہا۔ تب ہم اس کے نیچے سے نکلے، پھر کہا کہ دور ہٹ جاؤ۔ ہم وہاں سے دور ہٹ گئے۔ پھر حضرت حمزہ نے نیزے کی بھال کو اس کے نیچے سے نکالا، اور وہ اتر کر اپنی اصلی جگہ پر جم گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ہم مسلمان ہو گئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، یہ تیسرا فرقہ بھی تیرے پاس آ گیا، اور جو کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا تجھ سے بیان کیا۔ ابو جہل بولا، کیا معلوم کہ یہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ؟ دراصل ایسا وقوع میں آیا ہے یا ان کو محض خیال ہی ہوا ہے، مگر ہاں، میں نے جو تجھ سے معجزہ عیسیٰ ابن مریم کی درخواست کی ہے، اگر اس کو میں مشاہدہ کر لوں تو بے شک مجھ پر لازم ہو جائے گا تجھ پر ایمان لاؤں، ورنہ ان لوگوں کی تصدیق کرنی مجھ پر لازم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، اگر باوجود ان لوگوں کی کثرت اور تیزی عقل کے ان کی تصدیق تجھ پر لازم نہیں ہے، تو نے اپنے باپ دادا کی خوبیوں اور اپنے گزشتہ دشمنوں کی برائیوں کی کیوں کر تصدیق کی؟ اور جب ملک چین اور عرب اور شام کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں کر اس کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ وہاں کے حالات کی خبر دینے والے ان معجزات کی خبر دینے والوں سے کم ہی ہوں گے، باوجود یہ کہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے ایسے لوگوں نے ان کو مشاہدہ کیا ہے جو کبھی امر باطل پہ مجتمع نہیں ہوتے، جو وہ اٹکل پچو اور دوسری فضول باتیں ہانکتے ہیں۔ کیا کوئی ان کے پاس ایسا شخص نہیں گزرا جو ان کی تکذیب کرتا اور ان کے برخلاف بیان کرتا؟ اے ابو جہل، خبردار ہو کہ ان میں سے ہر ایک فریق پر وہ معجزے جو انہوں نے مشاہدہ کیے ہیں حجت ہیں، اور تو نے جو ان مشاہدوں کا ذکر سنا وہ تجھ پر حجت ہے۔ پھر فریق سوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اس حمزہ رسول اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کی ذاتی محبت نے منازل رفیع اور درجات عالیہ پر پہنچایا ہے، اور فضائل و محاسن کریمہ پر فائز کیا ہے۔ دیکھو، میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کعبے کو تمہارے اوپر گرنے سے روکا، اسی طرح قیامت کے دن اپنے محبوں پر سے جہنم کو دفع کرے گا۔
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنے محبوں کے ایک گروہ کثیر کو جن کی تعداد خدا کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں پل صراط کی طرف دیکھے گا۔ ان میں سے اکثر گنہگار ہوں گے اور آتش جہنم کی دیواریں ان کے سامنے حائل ہوں گی اور ان کو صراط پر گزر کر جنت میں جانے سے مانع ہوں گی۔ تب وہ پکاریں گے کہ اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دیکھتے ہو کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اور علی ابن ابی طالب سے کہے گا، تم دیکھتے ہو کہ میرے دوست کیوں کر مجھ سے فریاد کر رہے ہیں؟ یہ سن کر میں علی ولی اللہ سے کہوں گا کہ اپنے چچا کی امداد کر کہ وہ اپنے دوستوں کی فریاد رسی کرے اور ان کو آتش جہنم سے نجات دے۔ اب اس سے آگے جو ابو جہل نے حضرت عیسیٰ اور ابن مریم کا معجزہ کی درخواست کی تھی، اس کا آگے میں آپ سے ذکر کروں گی۔ انشاءاللہ وہ اپنے آگے آنے والی ویڈیو میں اس واقعے کا ذکر آپ سے شیئر کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔